أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: وَإِذَا كَانَ يَوْمُ 18 أمر اللہ تبارک وتعالی جبرائیل ومیکائیل وإسرافیل وحملة العرش والکروبیین ان تستغفروا لأمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے دعا ہے خالق اکبر آپ اور ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ تمام ناظرین کے صیام اور قیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں انجام دیے ہوئے ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ حسب دستور ماہ مبارک رمضان کے 18ویں دن کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے آپ ناظرین کے محضر میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَإِذَا كَانَ يَوْمُ 18، جب ماہ مبارک رمضان کا 18واں دن ہوتا ہے، امر اللہ تبارک و تعالی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، تو اللہ رب العزت امر فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں امین فرشتے حضرت جبرائیل امین کو، حضرت میکائیل علیہ السلام کو اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، اس کے ساتھ وحملۃ العرش والکروبیین، اللہ رب العزت عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور کروبین فرشتوں کو امر دیتے ہیں، حکم فرماتے ہیں۔ وہ کیا امر ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو حکم دیتا ہے ان عظیم فرشتوں کو، وہ حکم یہ ہوتا ہے، وہ امر یہ ہوتا ہے: ان تستغفروا لأمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے جبرائیل امین، اے میکائیل، اے اسرافیل، اے حاملین عرش، اے کروبین ملک، آپ امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استغفار کریں۔ یاد رہے، یہ استغفار ان خوش نصیب انسانوں کے لیے ہے جو ماہ مبارک رمضان کے 18ویں دن کو حاصل کرتے ہیں۔ کیا وہ استغفار ایک دن کے لیے ہوتی ہے، 2 دن کے لیے ہوتی ہے، فقط عید تک ہوتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں الی السنۃ القابلہ، کہ اللہ رب العزت ان عظیم فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں آپ امتی مصطفیٰ کے لیے استغفار کریں، نہ یہ کہ 1 دن، نہ یہ کہ 5 دن، نہ یہ کہ 1 مہینہ، بلکہ آنے والے پورے سال میں ان کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ ایک پیغمبر سے جب پوچھا گیا کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، تو یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہوا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے 1 ماہ سے 70 گنا بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں یہ نعمتیں تاکہ میری مخلوق میری مطیع ہو،
میری مخلوق عبادت گزار ہو، جنت کی تزئین کا سبب بنے۔ لیکن ہم اپنے نفس میں اتنے جکڑ جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں پہلا تحفہ ماہ مبارک رمضان کے 18ویں دن کہ اللہ رب العزت استغفار کا حکم دیتے ہیں پورے ایک سال کے لیے فرشتوں کو، اور دوسرا جو تحفہ اللہ رب العزت اس دن میں عطا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَأَعْطَاكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوَابَ الْبَدْرِيِّينَ۔ جنگ بدر میں جو اصحاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی، جنہوں نے جنگ بدر میں آپ کا ساتھ دیا، جنہوں نے جنگ بدر میں اسلام کے پرچم کو سربلند کیا، جو شخص ماہ مبارک رمضان کے 18ویں دن کو حاصل کر لیتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس خوش نصیب انسان کو جنگ بدر میں شریک ہونے والے تمام مجاہدین کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ کریم رب ہمیں بھی ان خوش نصیب انسانوں میں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ کے مقرب معزز امین فرشتے استغفار کرتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت مجاہدین بدر کا ثواب عطا کرتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔